میں فاروق رنزو شاہ جو کہ حضرت بلبل شاہ سوسائٹی بلبل شاہ ٹرسٹ اس کے چیئرمین، یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین، جماعت اہل اعتقاد کے چیئرمین اور ساری سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیت، جیسے کہ میں نے ہر وقت کہا کہ کشمیر کی گندی سیاست نے کشمیر کو تباہ کر دیا اور وقت نے ثابت کر دیا کہ یہاں کی سیاست کشمیر کی رہنمائی نہیں کر سکی۔ 47 میں کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے گئے، کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، اس کے ساتھ ہزاروں ایسے واقعات ہوئے جن کی طرف لوگوں کا دھیان جانے نہیں دیا گیا۔ ہاں، صرف جب بھی کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے لوگوں کی بات کرنے کی کوشش کی گئی، تو جو بھی یہاں صاحب اقتدار رہے انہوں نے کبھی لوگ اس بات کی طرف جان بوجھ کے اس لیے دھیان نہیں دیا تاکہ راز لوگوں کا نہ معلوم ہو جائے۔ لیکن ہم نے، ہمارے ساتھ بزرگان دین ہیں ماشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر ہر ایک بات ضرور کہتے رہے، ہر فورم میں کہتے رہے، اور آج میں تمام میڈیا کے سامنے، آپ کے سامنے اس وقت لائیو ہوں، اور میں میڈیا کو بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو، نیشنل میڈیا کو، ذرا وہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر کشمیر میں 1937 میں 1937 کا جو آج کا ٹاپک ہے، بہت سارے ہزاروں راز ہیں اور، لیکن یہ راز جو اب میڈیا میں آیا، جو انٹرنیشنل اور نیشنل کے ریپیوٹڈ جو یہاں کی نیوز ایجنسیاں ہیں، انہوں نے اب لوگوں میں یہ لایا، لوگوں میں کیوں لایا گیا، وہی میں بات آج کہنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگوں تک یہ ضرور رکھا گیا تھا، راز رکھا گیا تھا، کیوں رکھا گیا تھا یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ لوگوں کو، کشمیریوں کو کیوں نہیں بتایا گیا یہ بات، کشمیریوں کو کیوں اس سے دور رکھا گیا، عام لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا، جموں والوں کو کیوں نہیں بتایا گیا، لداخ والوں کو کیوں نہیں بتایا گیا، کاشغر والوں کو کیوں نہیں بتایا گیا، جو ساری جو اہل حنفیہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، بصرہ میں جنہوں نے جنم لیا، ان کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ 1937 میں 2 شخص بارڈر کراس کر کے، کھنجری بارڈر جو کاشغر اور ہمارے کشمیر کے درمیان ایک بارڈر ہوا کرتا تھا، شاہراہ قراقرم کی پہاڑیوں میں، قراقرم جس کو سرنڈر کیا گیا، کیوں کیا گیا یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ تو اس سے 2 شخص، ایک کا نام تھا جناب محمد محیطی صاحب، جناب محمد محیطی صاحب سلسلہ خانوادہ حضرت بلبل شاہ صاحب تھے، کاشغر میں تھے۔ حضرت بلبل شاہ پہلے بزرگ ہیں، پہلے بزرگ جب کشمیر میں صرف بدھزم تھا اور صرف ہندوازم تھا، ایک شخص ترکستان سے، کاشغر سے، جس کا نام ترکستان بھی، ایسٹ ترکستان، کاشغر، فرغان ویلی، وہاں سے سلک روٹ کو کراس کر کے کشمیر پہنچے۔ کشمیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جو اس کو خواب مبارک میں آئے تھے ہمارے بزرگان دین، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ، جس نے یہاں توحید کی باتیں کی، الرحمن والرحیم والمالک والقدوس، السلام والمومن المہمین، العزیز الجبار والمتکبر، یہ باتیں جب انہوں نے کہی، توحید کی باتیں کہی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب مبارک میں کہا تھا کہ کشمیر کا پہلا بادشاہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اور جو یہاں کے بادشاہ تھے حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ صاحب، ان کو بھی خواب مبارک میں آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، بیعت کرو، تو انہوں نے بیعت کی۔ تاریخ ہے 1321 کی تاریخ، 1321 کا انقلاب دیکھو، جب منگول ذوالقدر خان
نے حملہ کیا ہلاکو خان کے پوتے نے، جس ہلاکو خان نے بغداد کو جلا دیا، جس ہلاکو خان نے 10 لاکھ حنفی مسلمانوں کو جو حضرت ابو حنیفہ کو ماننے والے تھے، محبت کی زبان ماننے والے تھے، پیار کی زبان ماننے والے تھے، ان کو قتل کیا، ان کا خون دریائے دجلہ میں بہایا، اور ان تمام لائبریری کو، بغداد کی لائبریری کو نکال کر دجلہ میں پھینک دیا۔ ایک ہی وقت دریائے دجلہ سیاہ اور سرخ ہوا، اور اس وقت وہ ہلاکو خان کی نام کوئی نہیں لے رہا کہ ہلاکو خان نے کتنا ظلم کیا۔ کوئی کسی مسجد میں بات نہیں کر، حنفی مسجد ہے، باہر لکھا ہوا ہے مسجد حنفیہ، لیکن جو امام ہے کتراتا ہے حضرت ابو حنیفہ کا نام لے لیا۔ لیکن حضرت ابو حنیفہ کے مقتدی، جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، جناب محمد محیطی صاحب تھے، ان کے پاس امانت تھی، جس کو کہتے ہیں امانت خانوادہ، وہ پہنچ گئی تھی اس کے پاس حضرت بلبل شاہ سے 1321 سے، وہ وہاں پہ جہاں سے حضرت بلبل شاہ آئے تھے وہیں پہ رکھی تھی۔ وہ 12 13 12 11 جتنے بھی ٹرنک تھے وہ لے کے آ گئے، اور وہاں سے تو کھجری پاس پہ اس کو کسی نے نہیں رکایا، تاریخ گواہ، لیکن دمیل کی چنگی پہ اس کو رکایا گیا۔ ایک چنگی تھی، جیسے میونسپلٹی کی چنگی ہوا کرتی تھی، 1937 میں چنگی تھی مہاراجہ کی، کیونکہ مہاراجہ کی حکومت تھی، تو چنگی میں ان کو رکایا گیا۔ اور یہاں پہ کمیونزم بہت بڑھ رہا تھا، کمیونسٹ فورسز بڑھ رہی تھی۔ سٹالن سوویت یونین بنانا چاہتا تھا، اس نے سمرقند، کاش گنج، سب کو وہاں کے آستانوں کا تخت تاراج کیا تھا، بلڈوزر لگائے تھے۔ اس کی نظریں کاشگر پہ بھی تھی، وہ کاشگر کو بھی ہڑپنا چاہتا تھا، لیکن اور اس نے 400 حنفی بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو روس میں قتل کر دیا رات کے اندھیرے میں، وہ بھی تاریخ ہے۔ 400 کاشگر کے بچوں کو قتل کیا گیا سٹالن نے۔ محیطی صاحب سمجھ گئے کہ اس کو سٹالن اس خزانے کو یہاں سے لے جائیں گے، حملہ کریں گے، لے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی فورس آ گئی تھی۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کشمیر میں بھی اندر سے کمیونزم بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے دزدیر کا چوک کا نام تبدیل کر دیا، اس کا نام لال چوک رکھا، اور وہاں پہ ہم کشمیری ہے تیار والی فوج وہاں پہ لال سلام کرتے تھے، لال جھنڈے کو سلام کرنے لگے۔ تو انہوں نے بھی وہ کام کیا کہ اس مخلص شخص کو، جو حضرت بلبل شاہ صاحب کے خانقاہ میں یہ ڈپازٹ کرنا چاہتا تھا، وہاں پہ تبتی ابھی تک یارکند کالونی ہے، یارکند سرائے ہے، جا کے میں آپ میڈیا سے بتا رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، وہاں پہ حضرت بلبل شاہ صاحب کے وہ نوا قدل کے اس پر ہے، اور یہاں پہ صفا قدل میں یارکند سرائے ہے، جو کہ بالکل ساتھ ہے، کچھ چند میٹر کا فاصلہ۔ تو وہاں پہ بھی جب وہ جانے تھے، وہ وہیں پہ جا کر اس کو ڈپازٹ کرنے والے تھے، لیکن وہ ڈپازٹ اس لیے نہیں کر سکے، یہ سارے ٹرنک جس میں ایک موتی اس وقت کے مارکیٹ میں 3 4 5 کروڑ کا ہے، جیسے نیرو مودی جس نے ہمارے ہندوستان کو لوٹ کیا، اس کا ایک موتی 32 کروڑ میں بک گیا، اس کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ دوسرا چینل، لیٹ پارلیمنٹ کمیٹی کام، اور پارلیمنٹ کمیٹی اس کو دیکھ لے یہ کیا اس میں جو توش خانہ سے کیا ہو گیا۔ لیکن میں ایک پوائنٹ پہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں ایک پوائنٹ، ایک تاریخ کا پنہ آپ کے سامنے اس وقت بولنا چاہتا ہوں۔ اس میں جب وہ ڈپازٹ کرنے والے تھے دمیل میں، اس نے وہ چنگی بھر سکتا تھا، تو چنگی بھر کر وہ جا سکتا تھا، کہ اس وقت یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تھے نہیں۔ جو گفٹس آتے تھے، حضرت ابن عربی کا بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کے پاس بھی وہ جو امانت کے صندوق تھے، ایون وہ تو خواجہ خضر کے زمانے کے تھے ان کے پاس۔ تو یہ تو ریسنٹ تھے، تو یہ تو جب یہ ڈپازٹ نہیں کر سکے، چنگی سے جب یہ پہنچ گئی، اس وقت توش خانہ میں یہ لیے گئے، یہ سارے ٹرنک توش خانہ میں لیے گئے، اور
اب آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب 1937 میں کیسے آپ کہہ سکتے ہو چنگی میں پکڑا گیا؟ اس کا ریکارڈ اسٹیٹس مین اس وقت کے اپریل 1937 اسٹیٹس مین کے فرنٹ پیج نیوز میں ہے کہ کشمیر میں یارکند اور کاشگر سے آتے ہوئے 2 اشخاص جن کا نام جان بوجھ کے چوری رکھا گیا، وہ ان سے یہ لیے گئے ٹرنک لیے گئے جو کہ ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، جس میں تقریباً کلو 100 200 300 400 جتنا بھی ہے وہ ریکارڈڈ ہے، وہ کلو بھرے ہوئے سونے کے زیورات ہیں۔ یہ ساری حضرت بلبل شاہ صاحب کی امانت تھی، جو کہ جنرل محیطی محمد محیطی خود ہی سلسلے حضرت بلبل شاہ کاشگر ان کے پاس ڈپازٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ توشخانے میں پہنچائے گئے۔ تب سے یہ توشخانے میں ہے۔ 1947 میں جب قبائلیوں نے حملہ کیا، جب یہاں پہ جان بوجھ کے یہاں کے جو کانسپریسی کی گئی کہ کشمیر کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تو ایک ٹکڑا دمیل ادھر چھوڑا گیا، دمیل کی چنگی بھی ادھر۔ اب میں جا کر دمیل کی چنگی سے ریکارڈ نکالتا تو وہ میرے کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے گئے، وہ پار چھوڑا گیا۔ میں کھجری پاس دکھاتا تو کھجری پاس میں پہنچا نہیں سکتا ہوں میڈیا کو، لیکن اسٹیٹس مین آپ پڑھ سکتے، اسٹیٹس مین میں ریکارڈ ہے۔ 1947 میں جب انہوں نے حملہ کیا، گاندربل پہنچ گئے، مورا پاور بند کر دیا، یہاں سے مہاراجہ ہری سنگھ 12 گاڑیوں میں اسکاٹ روڈ سے وہ جموں جا رہے ہیں۔ اس کاٹ روڈ میں اندر تاریخ جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، مجھے آپ بار بار سوال کر سکتے ہیں کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وکٹر روزنتھال ایک جیولر تھا، جوہری تھا، ہیرا بیچنے والا تھا، جیسے اس وقت کا نیرو مودی، اس وقت کا چوکسی، اس وقت کا چوکسی وکٹر روزنتھال تھا۔ وکٹر روزنتھال کو مہاراجہ ہری سنگھ اپنی گاڑی میں بائیں طرف بٹھاتے ہیں اور خود ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی۔ جا کے ریکارڈ ڈھونڈ لیجیے، اگر کہیں پہ ریکارڈ نہیں ملے گا مجھ سے پوچھ لیجیے کہ نہیں جی جناب فاروق صاحب آپ نے غلط بول دیا۔ وکٹر روزنتھال وہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ توشخانہ اس وقت ڈویل کنٹرول میں تھا، وہ اس وقت مہاراجہ کے کنٹرول میں تھا۔ مہاراجہ خود جا سکتا تھا توشخانہ کا، وہ کھول سکتا تھا، اس کی چابی خود مہاراجہ کے پاس تھی۔ مہاراجہ توشخانہ میں جو نکال سکتا تھا، کوئی روکنے والا تھا نہیں، کیونکہ مہاراجہ کے پاس 2 ڈویل کنٹرول تھا، ایڈمنسٹریشن بھی تھا اور اس کا پرسنل پراپرٹی کا کنٹرول بھی تھا۔ جیسے بمبئی ہاؤس ہمارے جموں کشمیر کا تھا، لیکن مہاراجہ کو کہا گیا رنجیت سنگھ کو کہ آپ تا حیات بمبئی ہاؤس میں رہے، تو بمبئی ہاؤس میں ہی وہ وفات پا گئے۔ تو وہ کتنے ٹرنک لے گئے اپنے ساتھ میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، وہ ریکارڈ ہی بتائے گا، کیونکہ وہ توشخانہ ہی وہاں کا ایک ایک پنا دے کر معلوم کیا جا سکتا اس وقت اس نے کتنے ٹرک اپنے ساتھ لیے۔ لیکن 1963 میں 1963 13 جولائی 1913 کا انڈیا ٹوڈے نکال لیجیے۔ انڈیا ٹوڈے کا ایک بہت بڑا کریڈیبل میگزین بھی ہے، وہاں پہ بھی درج ہے کہ 2 ٹرنک یہاں کے پرائم منسٹر نے، جموں کشمیر کے پرائم منسٹر نے 2 ٹرنک پنڈت جواہر لال نہرو کو بھیج دیے، کیونکہ چائنا نے حملہ کیا تھا۔ کراکورم بھی، سائچن بھی ان کے حوالے کیا گیا 1962 میں۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے کال دی کہ جناب ہمیں یہ دیا جائے جو یہاں کے کسی کے پاس ہیرے ہے، کسی کے پاس جواہرات ہے، کسی کے پاس زیور ہے، وہ ڈیفنس فنڈ میں جمع کیا جائے۔ بخشی غلام محمد ان ریکارڈ 2 ٹرنک پنڈت جواہر لال نہرو کو بھیجتے ہیں۔ یہ 1963 میں وہ بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ ریکارڈ ہوا کہ نہیں، وہ آج کے یونین منسٹر
फाइनेंस मिनिस्टर देख सकते हैं, चक देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते। जो डिफेंस रिलीफ फंड 1962 में ही कायम हुआ, इन्हीं ट्रंकों की वजह से उसको बनाया गया। पंजाब के कैरॉन ने भी उस वक्त डिपॉजिट किया, वो रिकॉर्ड है। बख्शी गुलाम अहमद ने जो ट्रंक रिकॉर्ड, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए या रिकॉर्ड किए गए, उसका जवाब तो किसी को देना पड़ेगा। और उसमें कितने मोती थे, कितने हजार मोती थे, एक मोती की कीमत क्या थी, उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ये कौन की है? सारी जम्मू कश्मीर के लोगों की है, ये हिंदू की है, मुसलमानों की भी है, ये बुद्धिस्ट की भी है। बिकॉज जब हजरत बुलबुल शाह के पास ये डिपॉजिट होता तो ये सबका था, एक का नहीं था। तो ये जो 1963 में ये चोरी रखा गया, 2 ट्रंक भेजे गए, उसके बाद ही फिर क्या हुआ, सियासत कैसे हुई, क्या हुई, ये कॉन्स्पिरेसी इसी के बारे में शायद थी कि इस चीजों को अगर आप देखेंगे, हमारा रिलिक भी, मोए मुकद्दस भी उसी 62-63 के दौरान ये वहां से उठाया गया, ताकि ये जो मेन न्यूज है, इस न्यूज पे लोगों को बात करने का ना मौका ना मिले और अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि हमारा अटेंशन हमेशा दूसरी चीजों पे ही रहा, लेकिन मेन चीजें हमें कभी नहीं बताई गई। जाके बोल लीजिए, आज पब्लिक के सामने ये बात है, आज ये किताबों में बंद नहीं है, आज ये राज तो राज नहीं रहा, ये सबके सामने है। 1963 के बाद 1976 पे जाए, 1976 कैबिनेट ये ट्रंकों को, अब 2 ट्रंक तो चले गए, अब रिकॉर्डेड ट्रंक सिर्फ 6 रह गए। 6 ही क्यों रह गए, उसको भी जवाब देना है। अगर ये दर्जनों आए तो 6 ही क्यों रह गए? तो 6, अब चलो जी, 6 डॉक्यूमेंट है, वो इस वक्त भी ट्रेजरी में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्रेजरी में डॉक्यूमेंटेड है। ये 6 ट्रंक रह गए ट्रेजरी में, तोशखाना ट्रेजरी, जो कि हर दरबार मुंह में यहां से जम्मू, जम्मू से यहां लाया करते थे आज तक। मतलब ये इनका एक सिलसिला रहा है, क्योंकि ये हमारे कश्मीर की वरासत की निशानी है, हजरत अबू हनीफा के टाइम की निशानी, बसरा की निशानी, काशगर की निशानी। तो ये रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? अमानत है, और अमानतदार के पास पहुंचनी चाहिए। इसके अमानतदार तो स्पिरिचुअलिटी है, इसकी अमानतदार रूहानियत है। तो ये जो 1976 में क्यों कैबिनेट ने इसको लाया? कैबिनेट में इस वक्त कौन कौन था? जब ट्रंक के ताले तोड़े गए, उन्होंने कितना निकाला, कितना कहीं ड्राई रूम में मत कुछ रह गए मोती, कैबिनेट के मिनिस्टर के ड्राई रूम में मत फंस गए वो मोती, एक मोती 3-3 करोड़ का। वो उस वक्त विटनेस कौन है, शहादत कौन है, उस पे पार्लियामेंट कमेटी आने वाली है, वो देखे, पार्लियामेंट कमेटी को बताया जाए कि वो इस पे गौर करे कि जनाब उस वक्त 1976 में क्यों इन ट्रंकों को कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट का काम क्या है? अभी आपने तो इसमें ये जाना चाहिए था वक्फ के पास। वक्फ में बुलबुल शाह साहब के आस्थान को ही नहीं रखा गया, सिर्फ इसलिए ही नहीं रखा गया क्योंकि ये ट्रंक हमें फिर वक्फ को देने पड़ेंगे, और जब वक्फ में आ जाएगा तो लोगों को पता, लोगों को ये चोरी रखने के लिए। मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन 1983 में भी इसको ये लाया गया कैबिनेट में, और ट्रंक को लेकर 1976 में भी, 83 में भी, और इन्वेस्टिगेट किया गया करण सिंह को, डॉक्टर करण सिंह को। डॉक्टर करण सिंह को कहा गया, जनाब आप सुप्रीम कोर्ट में रिट करो, तो आप बोलो जी ये मेरे गुलाब सिंह टाइम के ये है। उसने कर दी, मेरे पास वो पब्लिक रिकॉर्ड है, आप जा सकते हो, पब्लिक रिकॉर्ड डेट निकाल सकते हैं। उसने बोला जनाब ये मेरे परदादाओं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कोकरू साहब थे, बाएतिकाद है, चीफ जस्टिस भी रहे, तो कोकरू साहब ने वहां पे जज साहब को कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहा कि जब हरी सिंह की वफात हुई, उसने एक एक पाई की वसीयत की, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, किस बेटे को क्या क्या प्रॉपर्टी है, उस वसीयत में इन ट्रंकों का कोई जिक्र नहीं। जब उसको हरी सिंह को नहीं पता मेरे कोई ट्रंक है,
تو اس کے بیٹے کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے ٹرنک ہے؟ تو سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ بڑے فیئر ہے. ہماری ڈیموکریسی کنٹری کی بہت فیئر ہے. ہماری سپریم کورٹ بڑی فیئر ہے اور انہوں نے کرن سنگھ کی ریٹ ڈسمس کر دی. ریکارڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو جب یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد ہم جیسے لوگ, کیونکہ ہم اعتقادی ہیں, ہم حضرت ابو حنیفہ کے ماننے والے, ہم آستانوں کو ماننے والے, تو ہم بلبل شاہ کے امانت دار ہیں. ہم بھی, ہمارا بھی کوئی مقام, میرا ہی نہیں, میں بھی ایک بندہ ہوں, آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ہر ایک کا ہے. تو آپ کو باضابطہ جنہوں نے اس پہ باتیں کی, تو ریسنٹلی 2016 میں یہ جو ہے اسمبلی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی. جناب ذرا سچائی کا, میں بھی پتا, میں آپ کو بول رہا ہوں, دومیل میں یہ پکڑا ہی نہیں گیا ہوں, اسٹیٹسمین میں نہیں ہوں, تو ذرا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی دیکھ لی کیا سچائی کیا ہے. تو کیا 1983 میں کیا باضابطہ ان ٹرنکوں کو کھولا گیا کہ نہیں کھولا گیا, فیکٹ فائنڈنگ پر یہ دے. تو اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس میں رانی بلوریا کو بھی رکھا گیا, وہ ایکس چیف سیکرٹری کی بیوی بھی رہی ہے, اور ہمارے جو بلبل شاہ صاحب کے ساتھ وابستہ جے کے سکاؤٹ ہے, اس جے کے سکاؤٹ کی بھی وہ ممبر رہی ہے, آفیشل ممبر ہے رانی بلوریا. تو اس کو بھی, بیکاز ہمیں اس پہ یقین ہے کہ وہ فیکٹ نکالے گی. تو سجاد کچلو صاحب پالیٹیشین بھی ہے, لیکن حضرت فرید الدین صاحب کشتواڑ کے بڑے زبردست مقتدی ہے, اور حضرت فرید صاحب کا سلسلہ ہمارے بلبل صاحب کے ساتھ ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں یقین ہوا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ, اور دوسرے ممبران بھی ہے, یہ جب بن گئی ہمیں یقین تھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اب اصلی چیز اس کو نکالے گی, اور ہمارے بلبل صاحب کے حوالے خانقاہ میں یہ ٹرنک کیے جائیں گے. لیکن 5 اگست 1919 میں یہ اسمبلی تحلیل ہو گئی, تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مر گئی. اب جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے ہی نہیں, تو ہم تو اپیل کرتے ہیں ہر کشمیری کہ جناب لیفٹیننٹ گورنر صاحب خود اس کی تحقیقات کریں, ڈویژنل کمشنر کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا ہیڈ بنایا جائے, اور اس کے ایک ایک موتی کا حساب لیا جائے, اور یہ دکھایا جائے کہ کیا سچ مچ 2 ٹرنک بخشی صاحب نے کیا پنڈت نہرو کو دیے تھے کہ بھی نہیں دیے تھے. کیا پتا اس نے یہاں لوگوں کو بولا کہ میں نے نہرو صاحب کو دیے تو نہیں دیے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ, اور اگر نہرو صاحب کو گئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ڈیفینس فنڈ میں, ڈیفینس ریلیف فنڈ جو اسی سال بنا, اسی وقت بنا جب بلبل صاحب کا یہ 2 ٹرنک گئے, اسی دن بنا, اس میں بھی یہ ذکر ہوگا اس میں سے کتنا نکلا. جب کیرون کا ذکر ہے تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے, جب پنجاب کا ذکر ہے. تو یہ چیزوں کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بتا سکتی ہے. میں تو چونکہ آپ آئے, آپ سوال کر رہے ہیں, تو بتائیں, آپ نے بیچ میں مجھے کہا تھا, میں نے آپ کو بتایا جناب. شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ریزن ہے کہ آپ نے یہ ایشو آج اٹھایا, کہ جبکہ کئی سالوں سے دفن ہے یہ ایشو, کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے. یہ میرا کام ایشو اٹھانا نہیں ہے جناب, یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو نہ پالیٹیشین ہوں, یہ پالیٹیشین کا کام تھا, یہ اس کا کام تھا, وہ سیاستدان کا کام تھا جس نے کیبنٹ میں یہ بلایا. جیسے ہولی ریلک کی فائل بلائی نہیں اس دن اس نے ہولی ریلک کی فائل بلائی کہ مجھے دکھاؤ یہ ہولی ریلک کس نے. جب اس نے فائل پڑھی تو پھر کہا یہ چوری رکھو, یہ کسی کو نہیں دکھانا. تو اسی طرح انہوں نے کیبنٹ والوں کو جا کے, اتنے پبلک جلسے کرتے تھے, لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے, ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے, ان کو بولنا چاہیے تھا جناب اس طرح یہ اتنے موتی ہے, اتنا یہ ہے, اتنا یہ ہے. ہم تو جناب آج ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مانگ رہے ہیں. ہم تو یہ بتا رہے ہیں, یہ دیکھو کیا پتا آپ کل ثابت کرو گے کہ کیبنٹ نے بلایا, کیبنٹ میں یہ ٹرنک لائے ہی نہیں گئے تھے, لیکن یہ کون بتا سکتا ہے. یہ تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا سکتا ہے, اور کام تو ہمارا نہیں تھا, کام ان کا ہے جن کے لیے لوگ صبح فجر کی نماز نکل کر لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ان ووٹوں کا جواب کن کو دینا ہے؟ جن کو ووٹ پڑتے ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا, ان کو لوگوں تک لانا چاہیے تھا.